نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم برکت کے لیے درود شریف پڑھتے اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله الكرام الكريم وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کا درس مکمل ہو چکا ہے. ایک بات اہم بولوں گا. کوئی بھی گھر ہو، کسی بھی مکان میں، کسی بھی جگہ میں، چاہے وہ آپ کا پرسنل ہو یا کرائے کا، کچھ بھی اگر خوف اور خطرہ، بلا بدتر خون وغیرہ مسئلہ، آسیب سحر وغیرہ کا خوف اگر ہو، حدیث پاک کی روشنی میں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر سے سارے بلا بدتر بھاگ جائیں. اس لیے یہ بات دھیان میں رکھیں کبھی بھی ہو سکے، کیونکہ فضائل میں کنڈیشن نہیں، فضائل میں کنڈیشن، فرائض میں کنڈیشن، فضائل کے حصول کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں. جب بھی موقع ملے سورہ بقرہ ضرور پڑھیے. یہ گھر، مکان اور اہلیان مکان دونوں کی حفاظت کے لیے. پرسنل حفاظت چاہتے ہیں سورہ کہف پڑھیے. دنیا میں بھی آپ ایکسیڈنٹ وغیرہ سے بچیں گے اور حشر کے میدان میں بھی ہولناکی سے بچیں گے. یہ سب فضائل کی بات ہے. سورہ بقرہ کو ایک دم عام کر دیجیے. بچوں کو بھی یہ بات بتا دیجیے. کبھی بھی کوئی برا خواب دیکھیے اب جانا وہ نیموا کاٹنے والے کو پس نہیں جانا صاحب. یہ اس لیے میں بول رہا ہوں یار اللہ کے نیک بندے، قرآن پاک اللہ کا کلام، اور اس میں اللہ پاک نے ایک حرف میں برکتیں رکھی ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی دشمن، چاہے شیطان ہو یا جادو ٹونا کرنے والا انسان ہو، وہ ٹک ہی نہیں سکتا اللہ کے کلام کے سامنے. اس لیے آپ خود پڑھیے الحمدللہ. ہاں، خود اپنے اندر وہ تاثیر پیدا کیجیے. گھر میں اس کی کنٹینیوٹی کیجیے. کم سے کم ہفتے میں صحیح، مہینے میں صحیح، سال میں صحیح، مگر گھر میں ضرور پڑھوائیے. سورہ بقرہ بڑی عظیم. ایمان بالغیب سے اس کا آغاز ہوا تھا اور دعا پر اس کا اختتام ہوا ہے. بڑا اہم ہے. اگر مطلب روحانی گفتگو کی جائے تو بڑی اہم گفتگو. ایمان بالغیب پر الذین یؤمنون بالغیب سے اس کا آغاز ہوا تھا. فانصرنا علی القوم الکافرین. انکار کرنے والے لوگوں پر اے اللہ ہماری مدد کر. اب انکار کرنے والے انسان بھی ہو سکتے ہیں، دشمن جتنے بھی ہیں توحید و رسالت کے سب ہیں. اب ان سے آپ کو چھٹکارا چاہیے تو سورہ بقرہ آپ کو پڑھنا چاہیے. اس کو دھیان دیں. اب سورہ آل عمران اس کا بھی آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ شعبان کی پہلی تاریخ لگ گئی. نبی پاک کے مہینے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس درس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ جب تک زندہ رہے قائم رکھے، دائم رکھے. کچھ تو حاصل ہوتا ہے، ایک بھی تو حاصل ہوتا ہے. کمی نہیں بیٹھتے، کم نہیں ہوتا ہے، گھٹتا نہیں. الحمدللہ اگر نئے بھی پڑھا تو گھٹتا نہیں، سب سے بڑی بات. اور بڑھتا کیسے نہیں؟ یعنی جب بیٹھنا عبادت ہے تو یہ سننا کیسے عبادت ہے، سیکھنا کیسے عبادت ہے، یہ بڑھتا. الحمدللہ سورہ بقرہ آپ نے 286 تک کا درس پا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت دنیا میں بھی بھلائیوں سے نوازتا رہے. سب سے بھلائی یہ کہ ایمان پر استقامت عطا فرمائے. دین پر قائم اور دائم رکھنے کی اور رہنے کی توفیق ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو عطا فرمائے. آگے دیکھیے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بندہ مومن جتنا بھی ٹینشن میں ہو، جب رحم وغیرہ کا لفظ سنتا ہے تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حوالے سے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ آپ پر رحم کرے تو اس میں احسان کا پہلو ہوتا ہے، جتانے کا پہلو ہوتا ہے، کبھی دینے اور لینے کا پہلو ہوتا ہے. ارے بھائی اس کا احسان ہے، اب انہیں دیا ہے 200 روپے کا لفافہ، ہم نے 200 کا احسان کچھ تو ذرا بڑھا کے دینا پڑتا ہے. یہ ایک پہلو ہوتا ہے. لیکن اللہ کو جب رحم و کرم کی بھیک کے لیے کوئی بندہ یاد کرتا ہے تو وہاں صرف لینا. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کچھ لیتا ہے بلکہ آپ نہیں مانیں گے تو آپ سے غصہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تو رحم کی بھیک بھی اللہ سے. میں نے رحمان اور رحیم کے حوالے سے گزشتہ درس میں یہ کہا تھا کہ رحمان لفظ کے اعتبار سے خاص ہے اور معنی کے اعتبار سے عام ہے. یعنی رحمان کافروں کے لیے بھی رحم کرنے والا، جتنی بھی مخلوقات ہے سب پر رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں. تو یہ معنی کے اعتبار سے عام ہو لیکن لفظ کے اعتبار سے خاص ہے. مخلوق میں جس کا نام عبد الرحمان ہو اس کو عبد الرحمان کے بجائے رحمان کہہ کے نہیں پکار سکتے. یہ لفظ خاص ہے. لیکن رحیم تب سبحان اللہ لفظ کے اعتبار سے عام ہے، معنی کے اعتبار سے خاص ہے. اس کا معنی اتنا اچھا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ صرف مومنوں پر رحم بے شان. تو رحیم بالمؤمنین یہ ہے. تو خاص اپنے مومن بندوں پر جو رحم کرے اس ذات کو رحیم کہتے ہیں. اللہ پاک رحیم صاحب کو وہ عزت عطا فرمائے، رحیم کا سایہ عطا فرمائے. چلیے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اب آگے دیکھیے الف لام میم. اب ہم کو جس طرح سورہ بقرہ میں ہم الف لام میم میں خاموش رہے تھے یہاں پہ بھی خاموش رہنا ہے. لیکن ایک لطیف چونکہ جب قرآن ہے اور قرآن میں تبیان لکل شیء کا عقیدہ ہے، یعنی اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. تو الف لام کی وضاحت کیوں نہیں؟ جو ہر چیز کی وضاحت ہے. تو اس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا اللہ اعلم بمرادہ بذالک. یہ معنی ہے اللہ اس قسم کی آیتوں کی مراد کو زیادہ جانتا ہے. اللہ اس قسم کی مراد کو زیادہ جانتا ہے ورسولہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. تو اب ہم کو یہ تو کم سے کم مل گیا کہ الف لام میم ہا میم عین سین قاف نون یہ سب جتنی بھی آیتیں ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور رسول جانتا ہے. یہ آپ کو عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رسول جانتا ہے. لہذا اب یہ بولنا کہ اس کا معنی ہی نہیں ہے یہ بالکل صحیح نہیں. یہ جہالت ہے ہماری، نادانی. اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ رسول اس کا زیادہ جانتا ہے. ہاں ماشاء اللہ دیکھیے رحیم کا رحم ہو رہا ہے. خیر تعویذ وغیرہ میں جو یہ حروف مقطعات لکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ تعویذ کے حوالے سے ایک مستقل عنوان ہے. سب سے پہلے آپ کا ذہن بتانے کے لیے بتا دوں کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، مستحب، مباح اور جائز یہ 6 کوالٹی پازیٹیو کوالٹی. اور اسی طرح کفر، حرام، مکروہ تحریمی، خلاف اولا اور غیر ناجائز یا غیر مستحسن جتنی بھی 6 ادھر ہے 6 ادھر ہے. تو ان میں سے جو فرض اور واجب ہے یہ 2 کوالٹی تو نیچے ہی رکھ دیجیے. سنت ہے یہ بھی نیچے رکھ دیجیے. تعویذ کا مسئلہ یہ 4تھے نمبر کا آتا ہے مستحب کا مسئلہ. سمجھا؟ اور مستحب کے اپوزٹ میں ہے خلاف اولا. تو اب فرض، واجب، سنت مؤکدہ یہ سب جو اعلیٰ پہلو ہے ان کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کے دلائل ہوں گے. مستحب کے اعتبار سے قرآن حدیث کے دلائل ہوں گے. یعنی ہر دلیل کو اس کی شان کے حساب سے تلاشنا. مثلا کوئی چیز فرض ہے تو فرض کی دلیل کے اعتبار سے تلاشنا. اوتھینٹک جیسے جو چیز ہوتی. تو تعویذ کا مسئلہ مستحب کا مسئلہ ہے. حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمرو یا حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں آیا. جامع ترمذی کی حدیث ہے. اور ایک پہلے بول دیتا ہوں میں کہ دوسرے کو سنائیں گے تو کہیں گے ضعیف حدیث ہے. یہ ضعیف وغیرہ کا مسئلہ ہم لوگ نہیں رکھیں اس لیے کہ بالکل ایسے ہی ضعیف ہو جا رہے ہیں سن کر. تو ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. بہت تکلیف ہو جاتی ہے. کیا بالکل اپنا پرسنل فائدہ ہے. ارے پرسنل فائدہ ہے اس میں نقصان نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو پرسنل فائدے کی وجہ سے. اب بھائی ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے کوئی چادر اڑتا، کوئی تولیہ اڑتا، کوئی یہ ہوتا تو پرسنل فائدہ ہے نا. اب اس میں کہیں کہ یہ نبی نہیں اڑے ہیں اچھی بات ہے. یہ کیا پرسنل فائدہ بھی دیکھنا چاہیے. توجہ دیجیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ہے یا عمر کہتے ہیں کہ
تعویذ کا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے اوپر جادو کر دیا گیا اور سحر کر دیا گیا اس کی توڑ کے لیے یہ سب کیے جاتے ہیں، بلا بدتر کو دور کرنے کے لیے کہ بلا بدتر حق ہے اور جادو حق ہے، اس لیے کہ رسول پاک پر بھی جادو ہوا۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن کی لاسٹ کی جو 2 سورہ ہیں، جس میں پہلی سورہ میں 5 آیت ہے اور سیکنڈ سورہ میں 6 آیت ہے، کل ملا کے 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 11 آیتیں اترنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ رسول پاک پر لبید ابن عاصم مستح نامی ایک عورت نے آپ کے بال میں کنگھی کر دی تھی، تو بال جو ٹوٹا تھا اس بال میں 11 گانٹھ لگائی تھی اور اس میں تعویذ کی، اس میں وہ کی تھی، کیا نام ہے، سحر اور جادو، اور اس کو ایک کنویں کے اندر یا ڈال دیا تھا۔ حضرت حاتب ابن بلتعہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے، میں اشارہ کر کے نکل جاؤ کہ رسول پاک نے اس کا احساس کیا تو حضرت علی کو اور حضرت عباس کو، یعنی کسی جلیل القدر صحابی کو بلایا اور کہا سنو تم کو وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر کے اس کنویں سے وہ نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد ایسا ایسا کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو ایک تو روایت یہ ہے کہ حضرت علی لائے، لیکن ایک روایت یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے اور لا کر کہے یا رسول اللہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور جادو کی خاطر اس کی توڑ کے لیے اللہ نے یہ 2 سورہ نازل کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے اور ایک گانٹھ آٹومیٹک کھلتی تھی، ایک گانٹھ آٹومیٹک کھلتی تھی۔ تو ایسے ہی 11 بندھن لگائی تھی، 11 بندش لگائی تھی، دیکھیں بندش کرنا بولتے ہیں، 11 بندھن لگائی تھی۔ اس میں ایک لفظ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد مانے وہی بندش کرنے والی، اللہ تعالیٰ کے گرہ میں یہ چھوچھا پھوپھا کرنے والے کی شرارت سے بچائے، یہ ہے اس من شر، اس کے شر سے بچائے، نفاسات جو پھونکتی ہے، فی العقد وہی گانٹھ لگاتے وقت جو چھوچھا پھوپھا کر رہی ہے اس سے بچائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 11 آیت کریمہ، اس کا مطلب یہ ہوا بلا بدتر جادو ٹونا یہ سب حق ہے اس کی توڑ کے لیے، اسے کوئی مسئلہ نہیں نکلا، یہ اسی کے لیے نکلا۔ اعوذ، یہ اوز عین واو زال، تعویذ عین واو زال، یہ سب معنی ایک ہی ہے، یعنی اللہ کی پناہ لینا۔ تعویذ معنی ہوتا اللہ کی پناہ لینا، ہو گیا اللہ کی پناہ لینا۔ توجہ دیجیے گا، جب یہ بات ہو گئی تو یہ بخاری سے بھی ثابت ہے کہ تعویذ رسول پاک پر رسول پاک کے اسٹیٹس کے حساب سے اللہ پاک نے ڈائریکٹلی کیا۔ اب ہمارے سامنے ہمارے سے جو بڑے ہوں گے وہ کریں گے، رسول کے لیے بڑے خدا اس نے کیا۔ خیر، اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اچھا ایک اور بات اس سلسلے میں کہ جس کو قرآن پڑھنے آتا ہو، میں پہلے یہ بھی کر دیا، حالانکہ چھوچھا کا میں بھی قائل ہوں، لیکن کیا کہا میں نے، کبھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نموا کاٹنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حالانکہ آپ آئیں گے ہمارے پاس پھونکنے کے لیے تو میں نہیں کاٹوں گا، پھونک دوں گا، صحیح ہے یہ، لیکن ہم ایک توحید اور توکل کا ایک درس دے رہے ہیں، کمانڈڈ ہونے کا درس دے رہے ہیں، یقین کا درس دے رہے ہیں کہ آپ بھی ایسا بنیے، آپ بھی ایسا کیجیے۔ وہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جن کو قرآن پڑھنے آتا ہو، جن کو اوراد پڑھنے آتا ہو، جن کو وظیفے کرنے آتا ہو، چاہیے کہ وہ پڑھ لے اور اپنے اوپر اس طرح سے کر لے، اور جن بچوں کو، خاص طور سے بچے کو نہیں آتا تھا، تو حدیث کا جملہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر عین حامۃ ولامۃ، ایسے جملے ہو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے، جس کا وہی تعویذ کا پہلو ہے اس کے اندر، کہ رسول پاک نے ہمیں یہ درس دیا، لیکن جن کو پڑھنے آتا تھا ہم ان کو سکھاتے تھے، اور جن کو پڑھنے نہیں آتا تھا ہم ان کو ان کا گنڈا بنا کر کے لکھ کر کے اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ جن کو پڑھنے نہیں آتا ان کے لیے تعویذ اور گنڈے لگانا بالکل یہ ثابت ہے، اور جن کو پڑھنے آتا ہے وہ قرآن حدیث پڑھے، الحمدللہ فی نفسہ ہی اللہ نے قرآن میں برکت رکھی ہے، حدیث میں برکت رکھی ہے، اور جتنے بھی اوراد وظائف ہیں بالکل برکت رکھی ہے۔ تو یہ ہے تعویذ کی حیثیت۔ جب یہ تعویذ کی حیثیت ہے تو اتنا ایزی جب حیثیت ہے تو اتنا ڈیپ میں جا کر کے ایک دم ریجیکٹڈ نظریہ رکھ دینا کہ نہیں جو پہنتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے تمیمتن، تمیمہ مانے ہوتا ہے وہی گنڈا، تامیم یا وہی کولہا، تمیمتن من علق تمیمتن فقد اشرک۔ اس حدیث پاک سے، مسند کی اس حدیث پاک سے بہت سارے لوگ مغالطے میں پڑ گئے، کیا جس نے گنڈے لٹکایا وہ مشرک ہے، جس نے گنڈے لٹکایا وہ مشرک ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ سنے ہوں گے، یہی حدیث یہ من علق تمیمتن فقد اشرک، تمیمتن، اور ہم نے بھی کیا کہا تعویذ اور تمیمہ میں فرق ہے، جس نے لٹکایا وہ مشرک ہے۔ تو اب تمیمہ کیا ہے؟
रसूल पाक ने तमीमा का वर्ड यूज किया, तो ये तमीमा है क्या? ये तमीमा खुल कर बता दो। जैसे आज हिंदुआ लोग चांद वगैरह बने हुए, उसमें साईं बाबा की तस्वीर और उसमें जो शिरकिया जुमले, ये सब जुमले को अगर लटकाएंगे उसको कहते हैं तमीमा। लेकिन कुरान और हदीस के अल्फाज को लिख करके लटकाएंगे तो आप देख रहे हैं आप कि कुरान और हदीस में फी नफ्स ही बरकत है। अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल है कि वो ना पढ़ने वाले को लटका देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें शिरकिया कलमात हो, जिसमें कुफरिया कलमात हो, उसको तमीमा कहा जाता है और उसको रसूल पाक ने। अच्छा, एक और हदीस पाक में ऐसा भी है कि नहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं या कोई अच्छे यानी पढ़े लिखे, उनके भी इससे निकाल लिया और बड़े धड़ल्ले के अंदाज में बयान करते हैं इसको भी कि उनसे भी निकाल करके फेंक दिया। इसका मतलब ये कि नहीं, ये पढ़े और बेपढ़े की कैद नहीं है। उसका जवाब ये है कि जैसे अभी क्या कहा मैंने, आप खुद पढ़िए, मेरे पास मत आइए। तो क्या मतलब हुआ? आप एकदम अमल कर लेंगे इसके ऊपर? कहाँ से होता? आपका दिल यही कहता, अरे कहाँ से होता, हम गुनहगार हैं, ऐसा ऑटोमेटिक सोचते कि नहीं। तो रसूल पाक ने जो उनसे निकाला उसका मतलब ही यही है, तुम सहाबी होकर के ऐसा करते हो, तुम आइडियल हो आने वाले जमानों के लिए। मतलब दूसरों को दर्श देने के लिए, तवक्कुल का दर्श देने के लिए, तौहीद का दर्श देने के लिए, बेस ऑफ ईमान होने की वजह से ऐसा दर्श दिया है। समझ रहे आप? वरना अगर मतलब ये कि फैज हासिल करना, बरकतें हासिल करना दीगर चीजों से हो सकता, अल्लाह के कलाम से नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? अब हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली, हजरत आयशा की बिल्कुल बहन है, हुजूर की साली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली फरमाती हैं कि मेरे पास एक कमीज था रसूल पाक का, और ये कमीज की सूरत ये है कि जब आका इंतकाल फरमाए तो इसी कमीज में फरमाए थे, आयशा ने कहा। और जब आयशा इंतकाल कर गई तो मैंने उस कमीज को ले लिया, और ले लेने के बाद क्या करती थी, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो भी बीमार पड़ता या पड़ती, मैं बकेट में उस कमीज को डाल देती पानी के साथ, और कमीज को निकाल कर वो पानी उसको पिलाती, शिफा मिल जाती। सही मुस्लिम के हदीस पाक। तो क्या मतलब हुआ? अरे जब रिलेटेड ऑफ नबूवत यानी निस्बत वाली चीज में जब बरकत रब ने रखी है तो डायरेक्ट खुदा का कलाम, ये डायरेक्ट खुदा का कलाम है। इसको अगर मतलब बेपढ़े को या अफेक्टेड इंसान को अगर लगाएंगे सीने से तो अल्हम्दुलिल्लाह यही देखिए ना कि जब तक इस कुरान पाक में जुज़्वेदान नहीं रहता, उस जुज़्वेदान को आप चूमते नहीं है, लेकिन आम कपड़ा इससे टच हो जाए तो अब उस कपड़े को इधर उधर फेंकते नहीं, चूमने लगते हैं। वजह इसकी क्या है? इसलिए कि बाबरकत कलाम से उसका कनेक्शन हो। बस असल मकसद यही है। तो तावीज़ का भी पहलू यही है कि शिरकिया कलमात, कुफरिया कलमात, जिसको हम तो यहाँ तक बोल दिए हैं कि जो बेनमाजी हो उससे भी नहीं लेना, अगरचे कुरान के कलमात लिख रहा, हम तो यहाँ तक बोल दिए। जो बेनमाजी हो, जो बेअमल हो, उनके पास भी नहीं। जो मुत्तकी परहेजगार हो उनसे आप ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि उनकी ज़ात जब बाबरकत है, मुत्तकी होना ही बाबरकत है, तो उनकी बात भी बाबरकत होगी, उनका अमल भी बाबरकत, उनकी हरकत, सारी चीजें बाबरकत होगी। तो तावीज़ का पहलू यही है। जब ये समझ गए आप तो अब सुनिए, हा मीम आइन सीन ये सब क्यों लिखते हैं? तो बड़ी अच्छी बात एकदम हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये इसलिए लिखते हैं कि दीगर कुरान की आयतों में आप उसका तर्जमा, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इस इंसान की सोच में ये सोच आए कि अरे इसका तर्जमा तो ये है, ये कैसे बरकत वाली होती, उसका तर्जमा तो ये है, ये कैसे बरकत वाली होती। इसलिए अल्लाह पाक के मुखलिस और बंदों ने जो मनसबे रूहानियत पर फाइज हैं, ऐसे कलमात का इंतखाब किया जो खुदा ही का कलाम हो और उम्मत की समझ से बाहर हो, खुदा के कलाम के असरार और रमूज उनके ऊपर आश्कारा हो, और उन कलमात को लिख दिए जाएं। कम से कम उनके अंदर की तह तक तुम नहीं जा सकते, कुरान तो समझ सकते कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का। अब तब्बत यदा लिख करके हम दे दिए। अब अगर तर्जमा में जाए, अरे अबू लहब के हाथा टूट जाए, ये हाथा टूटने की बात है, ये कहाँ से सर का दर्द खत्म होता बाप, ऐसा दिमाग में आता नहीं है। अब हाथा टूटने की बात है, सर का दर्द कहाँ से खत्म होता? तो ये तर्जमा वाले इसीलिए हामीम आइन सीन काफ यानी हुरूफ मुक़त्तात तावीज़ वगैरह के लिए लिखते हैं। खुलासा ये कि तावीज़ का हुक्म जो है ये मुस्तहब का हुक्म है, इसको इतना डीप नहीं लेना चाहिए। कोई शख्स शिर्क और बिदअत का फतवा इसलिए भी न लगाए कि ये मुस्तहब जब मानते हैं तो खिलाफे औला नाजायज़ का जुमला कहा जा सकता है, शिर्क और बिदअत तो नहीं, क्योंकि शिर्क का अपोजिट जो है ये फर्ज है, कुफ्र का अपोजिट फर्ज है, और उसके नीचे जो वाजिब का अपोजिट हराम है। तो हम न वाजिब मान रहे हैं न फर्ज मान रहे हैं, तो शिर्क और कुफ्र तो हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं हो सकता भाई, हम जब पॉजिटिव पहलू ये है तो निगेटिव उसके हिसाब से होना चाहिए ना।
ایسا یہ ہونا چاہیے نظریہ. تو تعویذ کا مسئلہ مستحب کا ہے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. تو الف لام میم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس کی مراد جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پر تو زبردست بحث ہو چکی ہے آیت الکرسی میں، لیکن پھر بول دیتا ہوں. اللہ پاک کل یوم هو فی شان، ہر دن ایک نئی شان میں ہے، ہر دن ایک نئی شان میں ہے. خدا کرے ابھی ہم لوگوں کے فیضان کے لیے ایک دم بالکل شان میں ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان عطا فرمائے اور یہ برکت ہم سب کے گھروں تک چلا جائے. اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود کمپلسری ہو، جو غیر کا کسی بھی زاویے سے محتاج نہ ہو، کسی بھی حیثیت سے محتاج نہ ہو. یہ اللہ کا ڈیفینیشن ہے. اور مستقل بالذات ہو، کسی بھی زاویے سے غیر کا محتاج نہ ہو. بیٹا باپ کا محتاج ہے، باپ دادا کا محتاج ہے، ذاتی طور پر اس کا استقلال نہیں. اللہ مستقل بالذات، واجب الوجود، اس کا وجود کمپلسری ہے. ہمارے وجود اللہ کی محتاج، کتنی چیزوں عناصر اربعہ کی محتاج، آگ پانی مٹی ہوا کی محتاج، یعنی محتاج ہی محتاج. اللہ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود کمپلسری ہو، مستقل بالذات ہو، اور جس کے اندر تمام کمال والی صفتیں پائی جاتی ہیں. المستجمع لجمیع صفات الکمال، جس کے اندر تمام کمال والی صفتیں پائی جاتی ہوں. اور کمال کسے کہتے ہیں؟ جو نقص کا خلاف ہو، اپوزٹ کا، یعنی ضد اس کی کیا بنتی؟ نقص، عیب. اسی لیے ہم نے کہا تھا دنیا میں اس کی دلیل مت مانگیے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھیے گا کہ اللہ کے کمال والا عقیدہ رکھا جا رہا ہے یا نہیں. اگر کمال اور شان والا عقیدہ ہے اور اس پر دلیل مانگی جا رہی ہے تو ہے تو دے دیجئے، نہیں تو اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا معاذ اللہ، تو وہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا. جو جھوٹ بولے وہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. میں نے چیز کے بارے میں 3 تفصیل بتائی تھی. چیز کی 3 کوالٹی ہے، واجب، محال، ممکن. چیز یا تو واجب ہوگی، واجب کا مطلب، واجب اس کو کہتے ہیں جو غیر کا محتاج نہ ہو. جیسے پارہ نمبر 7 میں اللہ سبحانہ فرماتا قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، کہیے تمام چیزوں میں کون سی چیز سب سے بڑی ہے؟ تو قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ شے واجب ہے. واجب ابھی کیا کہے؟ جس کا وجود ضروری ہو، غیر کا محتاج نہ ہو، فی نفس ہی قائم ہو، غیر کا محتاج نہ ہو. تو شے جو ہے یا تو واجب ہوگی یا محال ممتنع. محال ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، جس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. اور ممکن اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. دو. تو ایک تو یہ کہ جس کا وجود ہو ہی، اس کے اندر نہ ہونے کا پہلو نہ ہو، تو واجب. اور واجب کی ایک ضد ہے جو محال کہلاتی، ممتنع کہلاتی، اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ہو ہی نہیں. اور ایک ممکن رہ گئی جس کا وجود ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، ایک دم آسان سے. تو اب اللہ پاک کو کون سی شے مانیں گے؟ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. خود اللہ ایک شے ہے. تو اللہ ایک شے جب ہے تو اللہ کو اگر شے پر قادر مانیں گے تو جس کو قدرت سے وہ پیدا کر رہا ہے، اب وہ چیز یا تو واجب ہوگی یا محال ہوگی یا ممکن ہوگی. اب اگر واجب ہے تب تو اللہ 2 ہو گیا، اللہ 2 ہو گیا. اور پیدا کی ہوئی چیز واجب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کو پیدا کیا جاتا وہ محتاج ہوتا ہے خالق کا، پیدا کرنے والے کا، لہذا وہ واجب نہیں. اور ممتنع ہو نہیں سکتی کیونکہ وجود ہو چکا ہے. اور ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کا وجود نہ ہو. تو اب ایک ہی بچی وہ ممکن. اسی لیے امام اہل سنت نے ترجمہ کیا بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر. اور جھوٹ اللہ کے لیے محال ہے، ممتنع. جملے پہ غور کریں آپ، یعنی واجب کی جو دوسری قسم ہے، جھوٹ اللہ کے لیے محال ہے. کیوں کہ اللہ ممکن نہیں، واجب ہے. ممکن یہ ممکنات ہے، ممکنات کو فنا لازم ہے اور اللہ کو بقا لازم. ممکن کو فنا لازم. تو اب ماننا پڑے گا کہ اللہ جب واجب ہے تو اس کی ضد جو بنے گی وہ محال بنے گی، محال بنے گی. تو اب اللہ جھوٹ بول نہیں سکتا، یہ اس کے لیے ممتنع ہے، محال ہے. اور ممتنع اور محال کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. تو اب کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے، نہیں، اللہ کے لیے وہ محال ہے، بندوں کے لیے وہ ممکن، کیونکہ بندے خود ممکن ہے. اور جو ذات ممکن ہوتی ہے اس کے لیے ہر چیز ممکن. اور جو ذات واجب ہوتی ہے اس کے لیے ذات ہر واجب ہوتی. اور واجب کا اپوزٹ محال ہے.
واجب کا اپوزٹ ممتنع ہے. تو اب یہ دیکھنا، تو یہ ہے علمی پہلو، اس کو دھیان میں رکھے گا. تو اللہ اس ذات کا نام ہے جس کے اندر کمال والی صفتیں پائی جاتی ہو اور جھوٹ کمال والی. اچھا اس میں دیکھیں کمال والی صفتیں پائی جاتی ہیں یعنی جس کا وجود ہو، اور جھوٹ کو جب مخلوق کمال نہیں جانتی، جھوٹ کو مخلوق عیب جانتی. کوئی مخلوق اگر ایک مرتبہ جھوٹ ثابت ہو جائے آپ کا تو کبھی بھی بھروسہ نہیں. کتنا بھی آپ سچ بول رہے ہیں پورا سچ بن جائے تو ارے ایک مرتبہ بولے نہ ہو گیا گئے کام سے، تو ایک مرتبہ کرپٹڈ ہو گئے تو ختم. کہنا یہ کہ جھوٹ جب مخلوق کے سامنے عیب ہے تو خالق کے لیے تو یقیناً عیب ہے، کیونکہ وہ معبود ہے. مخلوق معبود نہیں عابد ہے. مخلوق کی عبادت نہیں ہوتی، خالق کی عبادت ہوتی، تو وہ مستحق احسن ہوگا، وہ مستحق حسن ہوگا، وہ مستحق کمال ہوگا. اس کے اندر ہر کمال والا پہلو ہونا چاہیے. خیر، تو اللہ وہ ذات ہے جس کا وجود کمپلسری ہو اور وہ تمام اچھی صفتوں کا حامل ہو، جس کے اندر تمام کمال کی صفتیں پائی جائیں. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، لیکن وہی کمال والی ذات. الحیو، میں نے اس وقت بھی کہا تھا حیون الگ چیز ہے، الحیو الگ چیز ہے. الحیو کہہ کر کے اس ذات کو مطلب بتانا مقصود ہے کہ اللہ اے بندے تم حیون حیات والے ہو، حیات تیری صفت ہے، الحیو صفت نہیں. الحیو اس ذات کو بولتے ہیں جو خود سے زندہ ہو اور دوسروں کو زندگی بخشے. جو خود سے زندہ ہو اور دوسروں کو زندگی بخشے اس کو الحیو کہا جاتا. اسی طرح القیوم، قائم تو آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں، مگر قیوم القیوم اس ذات کو بولتے ہیں جو خود سے قائم ہو اور دوسروں کو بقا بخشے، دوسروں کو قائم رکھے. تو الحی القیوم وہ ذات ہے جو معبود ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے مگر وہی ہے. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ کمال والا جو خود سے حی ہے اور خود سے قیوم ہے، خود سے زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور خود سے قائم رہنے والا ہے، دائم رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ آیت کریمہ کب اتری ہے؟ یہ نجران کے نصرانی رسول پاک کی بارگاہ میں آئے اور وہی عقیدہ لے کر کے آئے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کچھ مطلب بتا رہے تھے کہ یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ ہاں. تو آپ ایک دم ذرا سی یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے؟ ہاں. کس نے اس کو زندگی بخشی؟ نہیں کسی نے بخشی. تو کیا عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں تمہارے؟ اس نے کہا نہیں. دیکھیے اس نے کہا نہیں. تو جب نہیں ہے تو پھر ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہ باپ کا ڈی این اے بیٹے کے اندر ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو پھر ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ جب سیم نہیں ہے پھر ڈی این اے بدل گیا تو پھر ابن اللہ کیوں کہتے ہو؟ اچھا نہیں. تو ایسے کرنے لگے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بتاؤ آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا کون؟ اللہ. کیا عیسیٰ بھی قائم رکھتے ہیں؟ نہیں. وہ کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چوتھے آسمان پہ کہیں ہے عیسیٰ؟ چوتھے نے وہ لوگ تو بولتے ہیں سولی چڑھا دی. اگر وہ خود قائم رہنے والے ہوتے تو تم لوگ کا عقیدہ ہے کہ سولی بھی چڑھ گئے ہیں. تو قائم رہنے والا سولی نہیں چڑھتا اور جو سولی چڑھ جاتا وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ خود سے مطلب یہ کہ عیسیٰ خود سے زندہ نہیں ہے اور خود سے قائم بھی رہنے والے نہیں ہیں تو اسی کی تصدیق کے لیے اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل. اے میرے حبیب بہت اچھا تم نے پیش کیا ہے. سبحان میرے حبیب بہت اچھا پیش کیا. اب ان کو کہہ دیجئے سنو اللہ وہ ہے جس کے جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور وہ اپنے سے زندہ رہنے والا ہے اور اپنے سے قائم رہنے والا ہے. لہذا اس سے جو ریلیٹڈ چیز ہوگی جس کو کہتے ہیں صفات باری تعالی، صفات باری تعالیٰ بھی ایسے ہی ہے، یعنی قدیم ہے، ازلی ہے، غیر حادث ہے. اور تم خود کہتے ہو کہ عیسیٰ حادث ہے، ختم ہو چکے، ہم نے ان کو مار دیا ہے. تو ان کی تصدیق کے لیے ارے نبی پاک جو بول دیتے تھے کیا کہنا، قرآن بن جاتا ہے. یہ پاک دیکھیے بول رہے ہیں پہلے اور اس کی تصدیق کے لیے. اسی لیے اللہ پاک نے آگے جو ایک آیت کریمہ ترجمہ سن لیجیے. نزل علیک الکتاب بالحق، حبیب مکرم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ کتاب نازل کیا. یا اللہ نازل کرنے کے بعد کہتا حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ نبی کے لیے نہیں کہتا تھا، یہ امتی کے لیے کہتا تھا، امتی کے لیے کہتا تھا. نبی تو سراپا حق ہے، نبی حق ہے، ہم نبی ہیں. سبحان اللہ. مصدقا لما بین یدیہ، حبیب مکرم جو کتاب ہم نے آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے یہ تصدیق خود کرتی ہے ان کے کتاب کی.
بین یدہ ہے ان کے سامنے جو ہے یعنی توریت یا انجیل جو بھی ہے، انزل التوراۃ والانجیل، اور وہی اللہ نے توریت اور انجیل کو نازل کیا، ان دونوں کو بلائیے، یہودیوں کو بھی بلائیے، عیسائیوں کو بھی بلائیے اور کہیے کہ A to Z توریت پڑھو اور A to Z انجیل پڑھو۔ اگر محمد کے خلاف ایک بھی آیت مل گئی تو آج ہی سے مشن ختم کر دو۔ تو نبی پاک کی ڈائریکٹ تبلیغ میں جو تحریک ہوتی تھی وہ خدا کی تحریک ہوتی، سبحان۔ نبی پاک جو مشن پھیلاتے تھے اس مشن میں جو تائید ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ رب کی تائید ہوتی تھی۔ حبیب ایسا کیجئے نا، کیسے نہیں مانتا میں دیکھتا ہوں، کیسے نہیں مانتا میں دیکھتا ہوں، آپ کہیے تو صحیح۔ تو کیا کرتے تھے؟ وراء ظہورہم، پیٹھ کے پیچھے رکھتے تھے چھپا کر، نہیں میں نہیں مانتا، تو نہیں مانتا۔ نہیں ماننے والے تو اللہ پاک ایک آیت اتار دیتا، لست علیہم بمسیطر، ان کے اوپر زبردستی مت کیجیے، یہ نہیں مانے، کیونکہ آپ زبردستی کے لیے نہیں ہیں، آپ جو ہے حق کو پیش کرنے کے لیے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے آج، نہیں یہی حق ہے، یہی حق ہے، نہیں یہ نہیں کرے تو چلے گئے جہنم میں، اتنا جلدی ہم لوگوں کو جہنم میں ڈال دے جاتے ہیں۔ دیکھیے نا اتنی ایزی بات ہے، تعویذ کا مطلب جس نے تعویذ پہنا لٹکایا وہ مشرک ہے، بتائیں اس کا مطلب یہ کہ شرک تو کبھی معاف نہیں کرتا اللہ، تو اب اس کا مطلب کبھی معافی نہیں ہو سکتی، اب نہ مغفرت ہو سکتی ہماری اور نہ نبی کی شفاعت ہم کو مل سکتی، جب ہم ہمیشہ کے لیے جہنمی ہی ہو گئے۔ اب بتائیے، اس لیے فتویٰ دینے کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جو شخص فتویٰ دے کسی پر کفر کا یا بدعت کا یا شرک کا، حدیث میں تو من اکفر اخاہ، یعنی جس نے اپنے بھائی کی تکفیر کی، اپنے بھائی کی تکفیر کی، مراد یہ ہے کہ اپنے بھائی پر فتویٰ کفر لگایا، تو چاہے کفر کا لگاؤ یا شرک کا لگاؤ، جو بھی لگاؤ، اگر وہ کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ ریئل میں بھائی پر نہیں لگتا، لاگو ہوتا، تو وہ آٹومیٹک تمہارے اوپر لوٹ جاتا ہے۔ آپ بتائیے کتنا، بتائیے یعنی گولی آپ چلا رہے ہیں، ان کو نہیں لگا تو نہیں لگا، لیکن نہیں لوٹ جائے تو پھر چلانے کے لیے تو سوچنا پڑتا نا، اگر معلوم ہو جائے کہ وہ لوٹ جاتا تو پھر تو چلانے کی سوچنا۔ تو ایسے ہی ہے، تو شرک اور بدعت اور کفر وغیرہ یا کوئی بھی فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ واقعی میں وہ ہے یا نہیں، ان سے تحقیق کرو، ان سے تصدیق کرو۔ عمل کا دارومدار نیتوں پر ہے، ان کی نیتیں پوچھو، ان کے ارادے پوچھو، ان کے گمان پوچھو۔ جب پوری تحقیق ہو جائے تو اب آپ اپنا علم پیش کرو، بھائی میرے پاس تو یہ علم ہے اور اس علم کی روشنی میں آپ کا یہ حکم ہوتا، یہ محبت ہے۔ ورنہ رسول پاک کنکڑی کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں، ابو جہل کو نہیں پڑھا سکتے تھے۔ زور زبردستی مقصود ہوتی کہ نہیں ایسا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ غلط ہے، تو رسول پاک کبھی نہیں، یا رسول پاک پر کبھی ایسی آیت نہیں اترتی کہ اے رسول آپ ان کے سامنے تبلیغ پیش کیجئے، جبکہ پاور کا یہ انداز ہے کہ چرند و پرند آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، چرند و پرند، وحوش و طیور، اور ہرنی نے تو کمال ہی کر دیا، واہ واہ، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جاندار کو اللہ کے رسول نے جان رکھنے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اخنس بن شریف، ایسے لوگوں کو آپ نے زبردستی نہیں کیا، امت کو ایک ذہن دیا ہے، مبلغوں کو ایک ذہن دیا ہے، محرفوں کو ایک ذہن دیا ہے، اور دین کے پھیلانے والوں کو ایک ذہن دیا ہے۔ تمہارا کام دین پھیلانا ہے، دین کو تھوپنا نہیں، زبردستی تھوپنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اور پھیلانے میں بھی اللہ اور رسول کی رضا ہونی چاہیے، نفسانیت اور جماعت کی تائید یا جماعت کی ترقی نہیں، خدا اور رسول کی خوشی اور اس کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ اگر ہے تو اللہ پاک بھی مدد فرماتا، رسول پاک بھی مدد کرتے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے آج کے اس خصوصی درس کو قبول